الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا، انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، بہت تھوڑی ہوئی ہوئی ہے بھائی اس کی۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئے، ذالکم اللہ ربکم، قرآن کئی مقامات پر اللہ کی نعمتیں بیان کر کے، اللہ کی قدرت بیان کر کے کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ تو اللہ یہ ہمیں بتا کے کہ یہ ہے تمہارا رب، ایک جگہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اپنی نعمتیں بیان کی اس نے کہ میں نے آسمان سے پانی برسا کے کیسے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں اس پانی سے۔ ایک ہی پانی ہے، اس سے اگنے والی چیزوں کے رنگوں میں، ذائقوں میں فرق دیکھیں آپ۔ انسان کو پیدا کیا ایک جان سے، آدم سے، اور اسی آدم سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کے ملاپ سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا۔ وفی انفسکم، خود تمہارے اندر تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ انسانی جسم کا کوئی ایک آرگن بھی لے لیا جائے، کوئی ایک پارٹ بھی لے لیا جائے، وہ خود اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عضو خود نہیں بن سکتا، یہ خود اس نتیجے تک خود نہیں پہنچ سکتا۔ یہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہونٹوں کو دیکھ لیں، زبان کو دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھ لیں، کان کو دیکھ لیں، انسانی ہاتھ اور اس کے جوائنٹ کو دیکھ لیں، گھٹنے، کتنے سارے جوائنٹ ہماری باڈی میں جن کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ۔ کیونکہ آج انسان کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو اللہ نظر نہیں آ رہا۔ نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کو ڈال دیا ہے مولانا لوگوں کے کھاتے میں کہ یہ تو مولانا لوگوں کا ٹاپک ہے،
اللہ رسول کی باتیں کرنا یہ تو مولویوں کا کام ہے. تمام پیغمبروں کو اسی طرح کے طعنے دیے گئے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب نے بات کی اللہ کی، تو لوگ ان کی باتوں کو شوق سے نہیں سنتے تھے. جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آج سب سے زیادہ باتیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کرتے ہیں. آپ موبائل پہ جاؤ تو مختلف باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہم جب مختلف گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو بھی مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے، آپ بہت غور سے سنو گے اس کی بات. کوئی بتا رہا ہو یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، نوجوانوں کے لیے تو یہ ٹاپک بہت اٹریکٹیو ہے، یہ کھا لیں اور طاقتور بن جائیں. دیکھو کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں گے. وہ ایک فیس بک پہ ایک کلپ بہت چلا تھا چند مہینے پہلے کہ بھائی کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اتنی وہ کیا تھا، انجیر لے اور اتنے وہ چنے لے بھنے ہوئے اور گڑ لے اور اس میں 2 کیلے ڈال دو اور پھر اس کو ڈھڑنگ ڈھڑنگ گھماؤ، پی جاؤ. دیکھو 1 مہینے میں کیا سے کیا ہو جاؤ گے. چنے مہنگے ہو گئے، کیلے مہنگے ہو گئے، لیکن نوجوان کیا سے کیا نہیں ہوئے. وہ جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے وہ. لیکن کتنی چلتی ہیں ایسی چیزیں، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. حالانکہ کھانے سے نہیں ہوگا، نہیں کھانے سے بہت کچھ ہوگا. کھانا چھوڑ دو، یہ ہوتا نہیں ہے ہم سے. پہلے ہی کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں تو جو طاقت کے نسخے بتاتا ہے وہ بھی کھانے ہی کی چیزیں مزید بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایڈ کر لو اس میں. صحابہ کرام کیا کھایا کرتے تھے بھائی؟ صحابہ کرام تو اگر کھانے سے طاقت آتی نا تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن روزہ ایک دن ناغا. پوری زندگی داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اور طاقتور کتنے تھے؟ جالوت کو قتل کیا تھا، جو دشمن کا پہلوان تھا اس کو قتل کیا تھا. اور پوری دنیا کی مہذب دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کیا تھا، فتح کیا اس کو، تلوار کی زور سے فتح کیا. تو وہ تو ایسا نہیں تھا کہ کیلے بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھا رہے ہیں اور فلانا بھی کھا رہے ہیں اور ڈمکانا بھی کھا رہے ہیں اور پھر گرینڈ کر کے صبح بھی پی رہے ہوں دوپہر بھی پی رہے ہوں. آپ پی لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو مختلف ٹاپک پہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں. کہیں سیاست کی باتیں، آج کل سیاست کی باتیں بہت چل رہی ہیں. جہلم والے کا پھڈا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے، اور کیا نا عمران ریاض ہے نا، عمران ریاض اور ان کا ٹاکرا چل رہا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہیں تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. اگر آپ کو میرے دعوے میں مبالغہ آرائی لگے نا تو مولانا عمران صفدر صاحب، ایک مولانا ابھی آئے ہیں، انو ہیں، تو ان کا چینل آپ سبسکرائب کر لیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں. مولانا عمران صفدر صاحب، تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جہلم والی سرکار ہی کے کلپ سن کے نا اس کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. ہمیں تو اور بھی دنیا میں غم ہے نا، بہت سارے کام ہیں، وہ ایک ہی کام اگر شروع کر دیں تو باقی سارے کام رہ جائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ آپ ذرا سن لیں، ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیا کریں کہ جہلم والی سرکار کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے، بڑا مدلل. تو ایک کلپ میں پوری تفصیل بتائی ہے کہ بھائی صاحب سیاست کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ سیاست دانوں کو پتا ہوگا، لیکن مذہب میں بھی حضرت جی کیا ہیں؟ فارغ ہیں. تو وہ لازمی سن لیے گا.
تو ہم مختلف خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے بارے میں، کچھ ہیلتھ کے بارے میں، کچھ بزنس کے بارے میں. اللہ کی نظر میں ان میں سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ خبر ہے جو اللہ دے گا. کیا خیال ہے؟ کون سی خبر اللہ کی نظر میں سب سے اہم ہے؟ جو خبر ہمیں اللہ دے رہا ہے. اچھا، اللہ کہتا ہے کہ میں براہ راست خبریں نہیں دیتا، میں لوگوں میں کسی کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہوں اور پھر اس کے ذریعے اپنا پیغام میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں میں آدم کو سلیکٹ کیا، میں نے انسانوں میں نوح کو سلیکٹ کیا، میں نے آل عمران کو سلیکٹ کیا، میں نے ابراہیم کو، اسماعیل کو، یعقوب کو، یہ سارے پیغمبر، موسیٰ کو، یوسف کو علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام پیغمبروں کو میں نے سلیکٹ کیا کہ یہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائیں گے. وہ پیغام کیا ہے بھائی؟ وہ پیغام ہے جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کو ہم ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ پیغام اللہ نے ہمیں یہ دلوایا پیغمبروں کے ذریعے، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو. تو بھائی ہم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کام سے ہٹ جائیں گے، نہ دنیا میں سکون ملے گا، نہ آخرت میں سکون ملے گا. تو یہ جو رمضان کے روزے اللہ تعالی ہم سے رکھواتے ہیں، یہ اسی عبادت کے مضمون کو تازہ کرنے کے لیے. دنیا میں ہر مذہب میں عبادت ہے، لیکن عبادت کے مختلف طریقے انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں. اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے، اس لیے اس میں انسانی رائے کا دخل نہیں ہے، اس میں عبادت کی سلیکشن انسانوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. دیکھو ہندو مذہب میں بھی عبادت ہے، تو کیا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ نے بتائی ہے؟ بولو، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. اگر اللہ بتاتا تو اللہ پتھروں کے سامنے جھکنے کا ہمیں حکم کیوں دیتا؟ باپ اگر اپنا تعارف کروائے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تو انٹروڈکشن میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ غفار بھائی تمہارے باپ ہیں؟ باپ یہ برداشت کر لے گا کہ میں اگر باپ ہوں تو باپ والی عزت اور محبت کس کو دی جائے؟ غفار بھائی کو، وسیم بھائی کو، سبکتگین صاحب کو. باپ یہ برداشت کر لے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ تو باپ ہی نہیں ہو. شوہر یہ برداشت کر لے گا کہ بیوی کے سامنے اپنا تعارف کروا رہا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بغیر دیکھے شادی ہوتی تھی، نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے، تو ملاقات کے وقت ہی پتہ چلتا تھا کہ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہو آپ. تو آپ گئے دلہن کے سامنے تعارف کروایا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ میری دلہن ہے، مجھے تو روم نمبر بتا دیا کہ یہاں چلے جاؤ. پہلے دیکھا ویکھا نہیں ہوتا تھا، شرمیلے ہوتے تھے. تو میں آپ کا شوہر ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. میں یہی ہوتا تھا نا، تاکہ وہ ڈر نہ جائے کہ بھائی کون بندہ گھسایا ہے کمرے میں. تو شوہر بتاتا تھا بھائی میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا شوہر ہوں. تو وہ بھی جواب میں کہتی تھی میں بھی اسی سلسلے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے انتظار میں. تو اگر یہ کمبخت کمرے میں گیا اور تعارف یہ کروا رہا ہے کہ میں ہوں تو آپ کا شوہر، لیکن شوہر والی محبت آپ نے غفار بھائی کو دینی ہے. میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ میاں بیوی ہی کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کمبخت خود ہی جا کے کہہ رہا ہے کہ ہوں تو میں، لیکن مجھ سے بھی یہ میاں بیوی والا آپ کی محبت والا تعلق قائم کر سکتی ہو، اور چاہو تو غفار بھائی سے بھی کر سکتی ہو. تو اس کا مطلب آپ ہسبینڈ بولو نہیں ہو، یا تو ہو نہیں، یا آپ ایک نمبر کے غیرت لیس ہو. بے غیرت کا لفظ مسجد میں تھوڑی گالی بن جاتا ہے، تو اس لیے میں نے بے غیرت کے بجائے غیرت لیس انگلش لگا دو تو اچھا ہو جاتا ہے لفظ نا. تو آپ غیرت لیس کہلاؤ گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ یہ غیرت ہی نہیں ہے ساتھ میں. باپ کہہ رہا ہے میں ہوں تو باپ، لیکن باپ والی محبت تم نے ان کو دینی ہے. اس کا مطلب بھائی آپ باپ ہی نہیں ہو.
تو سب سے زیادہ غیرت تو خدا میں ہے میرے بھائی. وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنا تعارف کروائے کہ معبود تو میں ہوں, عبادت کے لائق تو میں ہوں, کائنات کو بنایا تو میں نے, یہ گلشن سجایا میں نے, لیکن کوئی بات نہیں, اگر کسی عبادت گاہ میں جا کے کسی بتوں کے سامنے, بت کے سامنے جھک جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور فلاں کے سامنے جھک جاؤ, سورج کے سامنے جھک جاؤ, آگ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ, اس کی عبادت کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بھائی یا تو یہ کہنے والا خدا نہیں ہے, یا معاذ اللہ نقل کفر غیرت لیس خدا ہے. اور خدا غیرت لیس ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو. غیرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے بھائی. وہ کیسے؟ یہ تو اس پر بہت بڑا سوال ہوگا کہ اے اللہ, خالق تو ہے تو تو ہمیں مخلوق کے سامنے کیوں جھکا رہا ہے؟ بلکہ یہ انسان کی توہین ہے, انسلٹ ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ فوج میں ہیں, آپ اپنے بڑے کسی آفیسر کو سلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ذلت محسوس نہیں ہوتی, بھائی یہ سینئر ہے. آپ کا رینک تھا بریگیڈیئر کا, تو آپ کے آفیسر نے آپ کو آرڈر دیا کہ یہ جو جمعدار ہے اس کو سلوٹ کیا کرو صبح شام. یہ جو جمعدار ہے نا گلی محلے میں جو جھاڑو لگاتا ہے, تم نے آتے جاتے کس کو سلوٹ کرنا ہے؟ سلوٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں تو بول دو نا, اس کو سلوٹ کرنا ہے. تو بریگیڈیئر کیا کہے گا؟ سر آپ کہیں میں آپ کو سلوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھ سے سینئر ہیں, لیکن میں اپنی یہ توہین کبھی برداشت بولو نہیں کروں گا کہ آپ ایک گلی محلے کے جمعدار کے سامنے مجھے کہہ رہے ہو میں اس کو سلوٹ کیا کروں, چھٹی کی پرمیشن اس سے لیا کروں, ریکویسٹ اس سے کیا کروں. تو یہ میری بھی توہین ہے, اور آپ کی ویلیو بھی میرے دل میں اس سے کم ہو رہی ہے کہ آپ کو تو مجھے پروٹوکول دینا چاہیے, اپنے ماتحتوں کو عزت دینی چاہیے, آپ مجھے رسوا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, اور نہ بھی کہتا ہوتا تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ بولو نا یار, انسان. سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے بھائی؟ انسان. انسان جیسا ہے کوئی؟ چاند پہ جا رہا ہے اور مارس پہ قدم رکھ, وہ بھیجی ہوئی آج کل انہوں نے, اس کے ٹائر سنے ریت میں پھنس گئے, وہ ٹائر ریت میں پھنس گئے, لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے, تصویریں بھیج رہی ہے مارس سے نا, وہ جو انہوں نے وہ بھیجی ہوئی ہے خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے, تو وہ ساری رپورٹیں وہاں سے بھیج رہی ہے. تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے اس کائنات میں؟ انسان. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کائنات ہماری خدمت بھی کر رہی ہے. تو اگر اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے وہ ہمیں کہے کہ سورج کے سامنے جھکو, پہلی بات تو یہ کہ معاذ اللہ, اگر اللہ ایسی بات کرتا ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو یہ تو خدا اس کی علامت ہوگی, یہ تو غیرت ہی نہیں ہے. وہ خود معبود ہونے میں دوسروں کو ہمارے ساتھ, دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے. وہی شوہر والی مثال اور باپ والی مثال سامنے رکھ لیں آپ, وہ تو خود یہ تو غیرت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری بھی انسلٹ ہو رہی ہے اس میں, ہمیں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا لیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین مخلوق بنایا, فرشتوں کو حکم دیا ہمیں سجدہ کریں, اور پوری کائنات ہمارے تابع کر دی. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, ساری کائنات تمہاری غلام, یہ سورج تمہارا خادم, یہ چاند تمہارا خادم, یہ سمندر تمہارے لیے زیر کر دیا میں نے, اس کی پشت پہ بڑے بڑے جہازوں کو دھکیل کے لے جاؤ جہاں مرضی لے جاتے ہو. سمندر کی مچھلیاں تمہاری خدمت میں لگا دیں, یہ جانور تمہاری خدمت میں لگا دیے, اور ہمیں حکم دیا کہ ماتھا ٹیکیں سورج کے سامنے, ماتھا ٹیکیں پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے. تو یہ میری اور آپ کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے بالفرض اگر خدا ایسی باتوں کا حکم دے بھی تو انسان کو ایسے خدا سے نفرت ہو جائے گی. یہ ایسے ہی جیسے آپ کا باپ یا آپ کے بڑے آپ کی خود توہین کروا رہے ہو. ایک سیٹ کا بچہ ہو اور سیٹ اس کو کہے کہ بھنگی کے بوٹ پالش کیا کرو, تو بیٹا باپ کا باغی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیکٹری کا سیٹ ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اور اس کا بیٹا بھی ظاہر ہے شہزادوں کی طرح, جیسے رفیع بھائی کا بیٹا شہزادوں کی طرح ماشاءاللہ, پھر ملیں گے اس پہ بات کریں گے. تو
وہ بھی شہزادوں کی طرح ہی ہے. تو شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہا ہو اور آپ اس کو کام کیا لگا دیں کہ وہ جو چپڑاسی ہے یا وہ جو ملازم ہے روزانہ اس کے بوٹ پالش کیا کرو, تو ایک دن آئے گا نا بیٹا باپ سے باغی ہو جائے گا. تربیت کے لیے تو کسی کے ذمے کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے, لیکن مستقل بیسس پہ لگا دیا اگر تو بیٹا باپ کا باغی ہو جائے گا. بولے گا ابا آپ کی وجہ سے تو مجھے عزت ملنی چاہیے, آپ خود مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہو, تو وہ تو باغی ہو جائے گا. تو میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا, سب سے خوبصورت اس کائنات میں مخلوق جو بنی ہے وہ انسان ہے. سب سے ذہین مخلوق کون سی ہے؟ انسان. سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ انسان کے پاس. پھر اللہ قرآن میں کہہ بھی رہا ہے, اور جو قرآن کو نہیں مانتے تو دیکھ تو رہے ہیں کہ پوری کائنات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ انسان کی. جب چاہیں سمندر سے مچھلیوں سے زندگی کا حق چھین لیں, کھا جائیں نکال کے. کیسے کیسے تجربے کر رہے ہیں ہم لوگ چوہوں پہ کے, جتنے بیماریوں کے تجربے سارے چوہوں پہ ہوتے ہیں. چوہا کیا مجھے بھینٹ چڑھا دیتے ہو یار تم لوگ اپنی دوائیں بنانے کے چکر میں, مجھے کیوں بھینٹ چڑھا دیتے ہو؟ جو نئی نسوار آتی ہے پہلے چوہے کو کھلائی جاتی ہے. سائنسدان جو ہے نا پہلے چوہے کو کھلاتے ہیں, دیکھیں اس پہ اثر کیا ہو رہا ہے. تو چوہے کے ویٹ کو انسان کے ویٹ سے کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس پہ اتنی کوانٹٹی میں اثر ہوا تو جس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوگا تو اس پہ اتنا اثر ہوگا. آپ دیکھ لیں زیادہ تر تجربے چوہوں پہ ہوتے ہیں, وہ چوہے تجربوں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں. مینڈک پہ ہم تجربہ کرتے تھے جب بایولوجی پڑھتے تھے 9th کلاس میں, آپ نے بھی کیا ہوگا. مینڈک کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. تو مینڈک کو پکڑ کے لٹاتے تھے, اس کو نسوار کھلاتے تھے, ہم بے ہوش ہو جاتا تھا, وہ ایسے ہی کرتے تھے, اس کو نسوار رکھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر اس کو ایسے لٹا دیا, اس کی 4 کیلیں لگائیں. ہم نے کئی دفعہ یہ تجربے کیے تھے. موم جو ہے نا, موم کو پگھلا کے برتن میں مینڈک کو بے ہوش کیا, اس کو الٹا لٹایا اور سوئیوں سے اس کے چاروں ایسے جیسے ہینڈز اپ نہیں ہوتا, پھر اس کے چیرا اور دیکھا ہارٹ بیٹ کیسے ہوتی ہے, اس کا ہضم والا نظام کیسے ہے. تو کیا وہ مینڈک دوبارہ جڑ جاتا ہے؟ پھر وہ تو گیا. تو مینڈک کہہ سکتا ہے نا کم بختوں, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا, تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا مجھے. تو ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو اب یہ انسان کی توہین نہیں ہے کہ جس نے بنایا وہ خود انسان کو کہہ رہا ہو. ہندو تو یہی کہتے ہیں نا, بھگوان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ, بلکہ آرڈر دیا ہے کہ یہ اس کے سامنے بھی جھکو, گائے کی بھی عبادت کرو, فلاں کی بھی, فلاں کی بھی, فلاں کی بھی. وہ اپنے پنڈتوں کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کوئی کسی مولانا صاحب کو سجدہ کر رہا ہو؟ اگر کر رہا ہوگا تو وہ اسلام کا حکم نہیں ہوگا, وہ ہوگا مسلم, لیکن اسلام کی نظر میں اس میں اور پنڈت جی میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. کچھ پنڈت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم پنڈت ہیں, وہ منافق نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں بھائی, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ کام ہندوؤں والے کرتے ہیں, لیبل اس پہ کیا لگاتے ہیں؟ عشق رسول کا یا پیر صاحب سے محبت کا. تو بھائی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سردے ہو رہے ہیں, طواف ہو رہے ہیں اور ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں, اور پیر صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا بند کمرے میں, تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ تو کیمرے کے سامنے ہو رہا ہے, کیمرے کے سامنے ہو. تبھی تو لوگ دیوبندی بنتے نہیں ہیں, کیونکہ دیوبندیوں میں جو پیر روحانی عامل بن گیا نا, جن چڑیل بھوت بگانے والا, اس کے تو لاٹری, اس کی تو چمتکار ہو گئی. اس کی کیا ہو گئی؟ چمتکار. اس سے تو عقیدت بھی, محبت بھی, اس کے تو بس نہیں چلتا, تلوے چاٹنا شروع ہو جائیں. آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں پھوکو والی سرکار, پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو چین چڑیل بھوت بھگانے والا بن گیا وہ تو بھگا نہیں سکتا, وہ یہ بتا دوں آپ کو میں, وہ صرف نفسیاتی ایک کھیل ہوتا ہے. بلکہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس. اب اس پہ میں نہیں آؤں گا, پھر میں اس پہ مجھے بہت غصہ آنے لگتا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں دیوبندیوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سرسوں کا تیل تھوڑا سا یہاں لگائیں, پھر تھوڑا سا یہاں لگائیں, یہاں لگائیں, ناخن پہ لگائیں, تو 70 بیماریوں سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ شفا. ان کی بھی چمتکار ہو جاتی ہے. پھینکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو. تم پھینکو ضرور, لیکن مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کے لیے. پھینکنے پر بہت سے لوگ بہت کچھ پھینک رہے ہیں,
یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے اور پھر اس میں پیر و مرشد بن کے یہ نہیں پھینکو یار. اسلام میں سرسوں کے تیل کی کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے. یار آپ کا جو گیٹ اپ ہے اور آپ جو پیر و مرشد بنے ہوئے لوگوں کو اللہ اللہ سکھا کے سرسوں کے تیل کے فضائل بتا رہے ہو, تو لوگ اس کو جوڑتے کس سے ہیں؟ اسلام سے. تبھی تو آپ کا منجن بکتا ہے اور آپ کے سرسوں کے تیل بھی بکتے ہیں اور آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو دیکھ لو آپ, نقش ہے یہ فلانے کا نقش ہے, یہ اس کا نقش ہے, اور یہاں لگا لیں, تلووں پہ لگا لیں, یوں تھوڑا سا لگا لیں, بے اولادوں کو منجن دے رہے ہیں اولاد کے. یہ ان لوگوں کی دکان دبا کے چلتی ہے. نہیں چلتی تو بےچارے جو علماء ہیں نا, صحیح سیدھے سادے توحید پرست علماء, ان کی نہیں چلتی, ان کی نہیں چلتی. جو توحید پرست علماء ہیں, علمی کام کر رہے ہیں, مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں, مدرسوں میں فقہ پڑھا رہے ہیں, ان کا بس ان کے زیادہ زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام چلے. لوگ کہتے ہیں نا اس کی پھوک میں طاقت ہے, نہ یہ کوئی سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کر رہے ہیں. دیکھو اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہبی لوگ جو ہے نا, مذہب کا منجن علم کی بیس پہ بہت کم بکتا ہے. کیونکہ کوئی صحیح مفتی عالم ہوگا نا, وہ آپ کو آخرت کے بارے میں زیادہ گائیڈ کرے گا, وہ اور آخرت کی لوگوں کو شوق ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں مذہبی آدمی بھی ہمیں بتائے کہ 4 شادیوں کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ بھی آج کل مذہبی لوگوں کے کام ہے, یہ والی یہ چیز کھا لو, یہ کھا لو, اور یہ زبردست, پھر حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے تم قرآن و سنت کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کھا لو, وہ کھا لو, اور سرسوں کے تیل یہاں لگائیں, آپ نے یہاں بھی لگائیں, اور ناخنوں پہ بھی لگائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سب جگہ لگا لیا, تو کتنی بیماریوں سے شفا؟ 70. کوئی حضرت جی سے پوچھے 70 کا نام تو لکھ دے خالی, تو 30 کا بھی نام لکھ دو نا, میں مان جاؤں گا میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہو, کیونکہ مذہب کا ٹاپک دنیا نہیں ہے. اس حیثیت سے تو دنیا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ترقی ملے, اس حیثیت سے تو ہے, لیکن ایک ایک جزیات میں کچھ بیسک اصول تو قرآن نے بیان کر دیے ہیں. تبھی ہم اگر مذہب پہ صحیح معنوں میں چلیں گے تو آٹومیٹیکلی ترقی کریں گے, ہمارا رخ صحیح ہو جائے گا. لیکن ایسے تو نہیں ہے نا کہ مذہب آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہو کہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھوڑی ہمیں ملے گا. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ حکیموں کا, ڈاکٹروں کا. یہ ان کا ٹاپک ہے. گردے سے پتھری نکالنا اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہیں. تو اب آپ جب لوگوں کو آخرت کے بارے میں گائیڈ کرتے ہو, میں دیکھو کتنی واضح بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دوسری شادی کرو. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا سکون ملے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں, ٹینشن ملے گی, پھڈے کھڑے ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ بھائی آخرت کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بیوہ اور طلاق یافتہ سڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں؟ ان کو بچاؤ نا زنا سے, خود بھی بچو گے زنا سے تو حلال میں تو ٹینشن ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ, میں نے 2 شادیوں کی ترغیب دے کے آپ کی ٹینشن کم کر دی یا بڑھا دی؟ بڑھا دی نا. تو ہمارے پاس تو دنیا کا پیکیج ہی نہیں ہے, ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں. تبھی مجھ میں یا علماء میں اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کی دنیا کو فوکس کرتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا, وہ مر جائے گا. آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, مر جائے گا, کبھی دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کام ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ, وہ کہے گا بھائی اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. وہ آپ سے پوچھے گا پہلی میں خرابی کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ویلڈ خرابی بیان کر دی تو شاید آپ کو کہے کہ کر لو. آپ ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے تو کرو, کیونکہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء, اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 3 4 سے کرو. تو پہلی بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. اب آپ پھر وہی کہیں گے یار مفتی صاحب نے ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 3 اور 4 سے کرو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی والی ناپسند ہو تو پھر دوسری سے کرو, وہ بھی خراب نکلی تو پھر تیسری کر لو, تینوں ہی نالائق نکلی تو چلو اب ایک آپشن اور ہے, ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ آپ کو ترغیب دے گا 4 شادیوں کی تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا, سمجھ میں آ رہا ہے, کہے گا بھائی تیری پہلی میں کیا خرابی ہے,
فرض کر لو میں سائیکولوجسٹ ہوں, آپ ڈپریشن میں ہو, آپ کو بیگم سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری بیگم میں یہ خرابی, وہ نہ شکل اچھی ہے, نہ بات اچھی طریقے سے کرتی ہے, نہ اس کی ماں کا بیہیویئر اچھا ہے, نہ اس کے بھائی اچھے ہیں, سالے بھی 2 نمبر ملے وغیرہ وغیرہ, اتنی ڈپریشن میں, آپ ٹینشن میں. تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے, لہذا آپ دوسری شادی کر لو. آپ نے دوسری کی, وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی, آپ پھر میرے پاس آئے اور میں ڈاکٹر ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق. ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا, آپ کی صحت کو, ہیلتھ کو فوکس کرے گا. ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے, اپنا کیا ہے تو آپ کا نہیں کریں ہم, دنیا کے لحاظ سے. ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے اینڈ یعنی, لیکن فرض کر لو, اور میرا ہوا بھی نہیں ہے, کہیں آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا, تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں ہوتا. تو کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کرتا ہے, ناکامیوں کے نقشوں میں اللہ کامیابی پیدا کرتا ہے. جس چیز کو آپ ٹینشن کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہوتی, تو وہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے سب. خیر, میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو آپ پھر آتے, مفتی صاحب آپ, مفتی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے مشورے پہ دوسری کی, وہ بھی آڑی ترچھی نکلی, اب تو دونوں مل کے میرے سر بجا رہی ہیں. تو میں پھر آپ کو کیا کہوں گا اگر میں ڈاکٹر ہوں گا, یار اب تو ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تمہاری بیوی تمہیں نہ سال گزر جائے قریب نہیں آنے دیتی, اور تم چھوڑو گے تو تمہارے سالے تمہیں, پہلے تو طلاق کا مشورہ دیا جائے گا نا, چھوڑو گے تو تمہارے سالے تم پہ کیس کر دیں گے, تو اب یہی آپشن ہے کہ ایک اور کر لو. آپ آئے بھائی اتفاق سے وہ تیسری بھی 2 نمبر نکلی اور آپ نے ثابت کر دیا, تو پھر وہ کہے گا چلو مجبوری ہے, ایک چانس رہ گیا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام, آپ ایک اور کر لو. بلکہ وہ پہلے ہی اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا, مسلم نہیں ہوگا تو گرل فرینڈ پہ لگا دے گا شروع میں ہی. وہ کہے گا تم کمبخت, تمہیں پہلی شادی کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ آج کل جو غیر مسلم سائیکولوجسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے, انہوں نے گرل فرینڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کلپ سنیں ان کے, پتہ چل جائے گا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ شادی وادی کرو ہی نہیں, آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے گرل فرینڈ. اب ایسے کلپ بھی مارکیٹ میں آنا شروع. انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے نا, تو جو کام پہلے گدھے گھوڑوں کا تھا اس پہ ڈاکٹروں نے لگانا, لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا. کتے بلوں کا کام ہے بغیر ریلیشن کے مادہ کی طرف جانا, تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ وشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ہے جب مذہب نہ ہو نا زندگی میں, تو پھر یہ حیوانگی آتی ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, اب میں مفتی طارق مسعود ہوں. اب آپ میرے پاس آئے کہ جی مفتی صاحب میں آیا ہوں ذہنی ہیلتھ کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رہنے کے ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو خوش رہنے کے, منہ سے تو پھوٹ لو, روزہ ہمارا بھی ہے خالی آپ کا نہیں ہے, سوری منہ سے بول لیں, پھوٹنا غلط لفظ ہے, نامناسب لفظ ہے, غیر اخلاقی لفظ ہے. تو اب آپ میرے پاس آئے, یہ میں بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر کا کام کیا ہے اور آج کل وہ کر کیا رہا ہے. وہ سرسوں کے تیل کے ناخن پہ لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں آج کل. وجہ کیا ہے, لوگوں کو دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا منجن بیچنا پڑتا ہے. آخرت کی باتیں کرو گے تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو عجیب سے, یہ تو ہمیں اور دوسری شادی میں الجھا دیا انہوں نے, تو ہم پہلی سے بیزار ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 4 کرو. تو کرو تو صحیح, اللہ کے لیے, بیزار ہونے کے لیے کرو, ٹینشن کے لیے کرو. کچھ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, نتیجے اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. فجر میں آیا نا کل وہ بندہ کیسا بیچارہ لڑکڑاک, دوسری میں سمجھا اس نے کی ہے, وہ پھر بتاؤں گا, میں نے تراویح کے بیان میں بتایا تھا. اچھا خیر, تو اب سمجھو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, مفتی ہوں. اب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں, میرا دماغ بالکل, تو کیا میں شادی کر لوں؟ ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں, مفتی ہوگا بولے گا بولو ہاں کر لیں. شادی ہو گئی, آپ آئے, آپ نے کہا مفتی صاحب میری پہلی بیوی بالکل بہترین, ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے, اچھے اخلاق کی بھی ہے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. کسی نے کسی مولوی کا بیان سنا دیا, دقیانوس قسم کا, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, کے ایک اور کر لو.
تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کر لوں جبکہ میری پہلی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوں گا بولوں گا تیرا دماغ خراب ہے کیا, یہی بولوں گا نا. تو آیا دماغی ڈاکٹر کے پاس ہے اور کام وہ کر رہا ہے جس سے دماغ خراب ہو. سیدھی صدق یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس کو ڈاکٹر کہے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, مشوروں سے زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو. یہ کہہ رہا ہے پہلی میں کوئی خرابی نہیں ہے, اچھی بھلی خوبصورت وائف ہے میری, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, مجھے اس پہ ٹرسٹ, اسے مجھ پہ ٹرسٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا. ایسا ہوتا نہیں ہے نا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو فرضی دنیا میں ہو بھی جاتا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک اور کر لوں. اب یہ بھی نہیں کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا, بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, انڈا موڑ کے قریب کہیں رہتا ہوں تو کوئی جراثیم یہاں سے وہاں چلے گئے. یا تو معاشقہ ہو گیا نا, تو اس میں بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یار اس اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ شاید کوئی معاشقہ بھی نہیں ہوا, وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے. تو میں اگر ڈاکٹر ہوں گا تو میں بولوں گا بھائی تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب, جب تم دونوں میں محبت بھی بہت ہے اور کوئی ریلیشن میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے, ہنسی خوشی زندگی تمہیں اللہ نے اولاد بھی دی, تو اپنے پریوار کو سنبھالو. ہندی الفاظ بھی استعمال کروں گا. اتنا خوبصورت پریوار ہو گئی تمہاری چمتکار. سمجھ رہے ہیں نا. تو کیوں دماغ خراب ہو گیا, اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو. اور تنخواہ بھی درمیانی سی ہے, کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں. لیکن اگر میں مفتی طارق مسعود ہوں گا تو میں مشورہ کیا دوں گا آپ, کیونکہ میں مذہبی اسکالر ہوں. سمجھ رہے ہو, میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جس سے آپ خوش ہو جاؤ, اور میں صرف وہ مشورہ جو صحیح ہو اسے دینے سے اس لیے رکوں گا بھی نہیں کہ اگر میں نے وہ مشورہ دیا تو آپ مجھے بے وقوف کہنا شروع کر دو. کہہ دو بھائی, کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ کسی پہ فتویٰ لگا سکتا ہے. میں وہ مشورہ دوں گا جس کا میں پابند ہوں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. میں کہوں گا بھائی دیکھو, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں, بے پناہ محبت تھی. اتنی کامیاب شادی انسانی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو جو سیدہ عائشہ اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. اتنی کامیاب شادی. اور یہ یک طرفہ محبت نہیں, دو طرفہ محبت. امی عائشہ کی جو نبی سے محبت تھی اس کے واقعات تو حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, 6 نہیں, 7 شادیاں کی ہیں اس کے بعد. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ابھی میرا دوسری شادی پہ بیان نہیں ہو رہا, ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ مذہب میں اور عام جو ڈاکٹرز اور جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈنس میں کافی بولو فرق ہے. تبھی لوگ ان کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہماری دنیا بنا رہے ہیں, اور یہ مولوی لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے مذہب بیڑا کیوں غرق کر رہا ہے, وہ ابھی میں آ رہا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو مذہب بیڑا غرق کر رہا ہے نا. بھائی مولانا تو وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے کی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ سوسائٹی میں اچھا والا گھر خراب ہو رہا ہے, بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم بھی نہیں, پھر بھی کر رہا ہے. تو میرے پاس آؤ گے تو میں تو بولوں گا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 4 4 سے کرو. میں کہوں گا پہلی بات اللہ نے ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ 2 3 3 اور 4 4. تو دونوں پسندیدہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ماں طابہ کا مطلب جو تمہیں پسند ہو, پسندیدہ عورتوں سے کرنا ہے, ناپسندیدہ سے نہیں کرنا. وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا لو میرج جائز ہے؟ میں نے کہا نفرت میرج جائز ہے, لو میرج کہاں سے جائز؟ لو کا الٹ ہیٹ میرج. ہاں لو ایریا میں مبتلا ہونا اور ٹھرکی بن کے لو کے پیچھے بھاگنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو کہ ایک مشہور ہے نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب نے میرے سامنے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی.
جسے دیکھ کے نفرت ہو جائے نا وہیں شادی کرو. تو ایسا اسلام تھوڑی ایسی باتیں کہے گا. خیر, تو میں آپ سے کیا کہوں گا بھائی, تمہاری پہلی بہت اچھی ہے, تو اللہ نے کہا جو پسند آئیں پسندیدہ میں سے 2 3 اور 4 سے کرو, سب پسندیدہ ہی ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے اندر تپڑ ہی نہیں ہے, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اگر تپڑ نہیں ہے, دونوں کا ہی نہ بیڑا گرک کر دو. بعض دفعہ نہیں تپڑ ہوتا, اب آتے ہیں ایسے لوگ بھی, دوسری شادی کرتے ہی لگڑانے لگے, الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, ڈپریشن میں گئے تو گیپ آ گیا ہڈیوں میں, دوسری کو طلاق دے دی یا پہلی کو طلاق دے دی, دوسری کو لٹکا دیا پہلی کو لٹکا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں. جب کوئی آتا ہے نا بے وقوف اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, میں کہوں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. وہ میم چل رہی ہوتی ہے نا, جو کیا ہے اس میں آتا ہے تجھ سے نہ ہو پائے گا, اس کو میں خود کہہ دیتا ہوں تجھ سے نہ ہو پائے گا. تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے, تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ 4 والوں کو دیکھ کے برداشت کر. ٹھیک ہے نہ برداشت کر. تو اب کیا ہے, کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن خود بھی تو ہمت کرنی پڑتی ہے نا. تو ایسے کو کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ, اگر عدل نہیں کر سکتے, حقوق ادا نہیں کر سکتے, حوصلہ ہی نہیں ہے, تو پھر مجبوری میں کیا رکھو, ایک, وہ بھی پسندیدہ. وہ بھی کیا ہونی چاہیے, پسندیدہ. تو شروع میں ہی اللہ نے شرط لگا دی نا. تو اب کیا ہے, اب جب آپ میرے پاس آئیں گے مشورہ لینے کے لیے, میں چونکہ مذہبی اسکالر ہوں بھائی, میں کوئی نفسیات کا ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں آپ کو کیا کہوں گا, آپ کہو گے میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, پہلی بیوی بہت اچھی اور اس کے لیے میں بہت اچھا, گھر میں بہاریں ہیں, خوشیاں ہیں, اور بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, مزے کی زندگی, نہ مجھے کسی سے عشق ہوا, اچھی بھلی زندگی ہے. مفتی صاحب کہیں کسی کو پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے, مجھے آ کے کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو. تو آپ اس کو سمجھاؤ جا کے کیسے کیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو سمجھاؤں, میں یہی آیت پیش کروں گا. بھائی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, اللہ ہماری بھابھی کو اور اچھا بنائے, آپ دونوں میں اور محبت بڑھائے, ایک اور کر لے تاکہ ایسی ہی اچھی ایک اور آ جائے. کیا خیال ہے یار؟ یہ مثال نہیں دوں گا میں. دیکھو جب آپ ہوٹل میں گئے, کڑک سی چائے پی, آپ کہتے ایک اور لیا, کیا خیال, آپ کیا کہتے ہو, ایک دودھ پتی اور. اگر وہ اچھی نہیں ہوئی منگواتے ہو, بولتے یار یہ نہیں, یا تو بیٹھنا ہی نہیں ہے. خواتین دشمن ہو جائیں گی میری, ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے. اصل میں برباد نہیں کر رہا, جن کے گھر نہیں بس رہے ان کو آباد کر رہا ہوں میں. اب مجھے بتاؤ اس سے آپ کی دنیا سنورے گی؟ اچھی بلی زندگی ایک اور گئے, پھر جو پھڈے شروع, پھڈے جھگڑے, لوگ پھر مجھے برا بلا کہیں گے یار اس کے بیان میں بیٹھ کے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد. وہی سالے جو دیکھنے میں بالکل بھی سالے نہیں لگتے تھے, اب وہ کیا لگنے لگے ہیں, سالے. جب ایک بیوی ہوتی ہے تو اس کے بھائی سالے لگتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. بہنوئی آئے ہیں, دولہا بھائی آئے ہیں, آئیے بیٹھیے, تشریف لائیے. کیسی عزت ہوتی ہے دولہا کی اور داماد کی. دولہا بھائی بولتے ہیں نا, بہنوئی کو بولتے ہیں نا دولہا بھائی. دولہا بھائی آئے ہیں گھر میں, امی دولہا بھائی آئے ہیں, بٹھاؤ بیٹا, باہر کب سے کھڑے میں, دولہا بھائی ہے وہ, باہر کیوں کھڑے میں. پھر وہ دولہا بھائی کے نخرے دیکھو, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوں, مجھے کسی نے پانی کا نہیں پوچھا, اس گھر میں عزت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہی دولہا بھائی دوسری کر کے آئے, بیل بجائے میں آیا ہوں. اب دیکھو اس دولہا بھائی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو آیا کیوں؟ کل ہوا ہے نا, وہ فجر میں نہیں آیا تھا بندہ, دوسری کر کے آیا تھا. بھاگ کے میرے پاس آتے ہیں جیسے میں نے گن پوائنٹ پہ کروائی ہے ان کی. بھائی ہم نے تو مشورہ دیا تھا, اور پرسنلی کسی کو میں کبھی مشورہ نہیں دیتا, یہ ذہن میں رکھو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی کو بٹھا کے میں بولوں کہ تو دوسری شادی کر خود سے, یہ کبھی نہیں کرتا. میں بتا دیتا ہوں یہ کرنے کا کام ہے, کرنا تو نے اپنی ذمہ داری پہ ہے, اور مجھے کیا پتا تیرے اندر تپڑ ہے بھی کہ نہیں ہے.
تو کرے اور نہ سنبھال پائے تو پھر تو گنہگار میں ہوں گا نا. اس لیے مجھے کیا پتا بھائی, میں کسی کو پکڑ کے ایسے مشہور تو کر لے ایسا نہیں کرتا. میں جنرلی ایک اصول بیان کروں گا, تو جنرلی اس کو بھی پھر میں اصول بیان کروں گا, بھائی تو بھی کر لے, جب سب کر سکتے ہیں تو کیا مریخ سے آیا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم سب کے لیے, تو بھی کر لے, تیرے میں ہمت پیدا کر. تو اچھا بھلا جو اس کی اب کیا ہوا, جب اس نے کر لی ہے تو اب سسرال جا رہا ہے, تو چائے کا پوچھنا تو دور کی بات, گھر میں گھسنے نہیں دے رہے. بیگم نے یہاں آنکھیں رکھ لی, ایک ہنگامے, لڑائی جھگڑے, گالیاں. ایک آدمی کہتا ہے میرے سسر جب میں جاتا تھا احترام میں کھڑے ہوتے تھے, مجھے بتا رہا ہے اپنی کہانی, میرے جوتوں پہ کہتے کئی دفعہ کپڑا مار دیا کرتے تھے, اتنی عزت دیتے تھے. کہہ رہے جب ہم نے دوسری کی ہے ایسی موٹی موٹی گالیاں میں نے اپنے سسر سے سنی ہے. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا نا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. کراچی کے حالات کی وجہ سے اب صبح شام کیا کرتے ہیں, گالیاں. تو کہہ رہے وہ ماموں نے گھر میں رہتے ہیں تو نلکا کھولو تو پانی نہیں آتا, تو نلکے کو گالیاں. جو کراچی ہے نا اس میں آدمی حالات کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کراچی میں. کہہ رہے نلکا کھولو پانی نہیں آئے تو کس کو گالیاں, نلکے کو گالیاں, پنکھے کو گالیاں, بٹن دبایا پنکھا نہیں چل رہا, پنکھے کو گالیاں. لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ میرے پاس تھی کاواساکی GTO 125. ہمارے شوق ہمیشہ سے اسٹائلش رہے ہیں, بھلے جیب میں پیسہ ہو نہ ہو, شوق ہم نے اعلیٰ رکھے ہیں. تو جتنے آتے تھے نا ایسی لگژری چیزوں میں ہی, اللہ معاف فرمائے, ہم نے کہا بھائی سواری اچھی ہو, خوراک اچھی ہو, تو بچائے نہیں. تو میں نے وہ GTO 125 خریدی, پرانا ماڈل تھا, تو میں نے اس پہ کام کروایا نا, نیا کلر کروایا ٹینکی پہ. تو کسی کو ٹھیکہ دیا کہ یار تو اس پہ اچھا کلر کروانا, میٹالک کلر. اس نے کلر تو کیا, ایسا کیا کہ پتہ نہیں کیا کیا, وہ اس کی جو ٹینکی ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی یا کلر ٹیڑھا ہو گیا, مجھے یاد نہیں, بہت پرانا واقعہ ہے. تو جس بندے کے ذمے میں نے کام لگایا تھا, میں نے تو آرام سے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تمہیں میں نے بولا تھا اس کی نگرانی کرو. تو وہ میرے سامنے گیا, ریڈیو پاکستان نہیں ہے جہاں یہ بائکوں کا کام ہوتا ہے, تو کلر والے کو جا کے گالیاں دینے کے بجائے میری بائک کی ٹینکی کو گالیاں دے رہے ہیں. غصے میں گالیاں کس کو دے رہے, بائک کی ٹینکی کو اور بائک کو. اب وہ گالیاں تو اب چھاؤں میں کبھی آؤ گے تو بتا سکتا ہوں میں. کہہ رہے اس کا یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بے غیرت کے ساتھ تم نے ایسا کیا کیوں ہے. میں حیران تھا, بھائی گالیاں تو ادھر بنتی ہیں, وہ اصل میں دے اسی کو رہا ہے, وہ ٹینکی سے ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں, جا ادھر کو رہی ہیں, لیکن براہ راست دے نہیں سکتا تھا اس کو, لڑائی نہ ہو کچھ بھی. تو وہ ساری گالیاں کس کو دے رہا ہے, ٹینکی کو. مثال کے طور پر کہ بھائی اس بے غیرت ٹینکی کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا ہے, اس کا یوں جو بھی. اب گالیاں بڑی موٹی موٹی تگڑی جو رمضان میں دی نہیں جا سکتی. تو میں نے فرض کر لیا, میں نے کہا یہ ٹکرا کے کہاں جا رہی ہیں, یہ ٹکرا کے اس کو لگ رہی ہوں. تو کراچی کے حالات ایسے ہیں, مزدور کو کام بولو وہ کام صحیح. ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو مزدور سے کام کروایا, اس نے چھجا ٹیڑھا کر دیا گھر کا نا, سریا وریا ڈال کے چھجا ہی ٹیڑھا. تو چھجے کو گالیاں, مزدور کو الگ گالیاں, چھجے کو الگ گالیاں. تو انور مقصود کے جو کلپ تھا نا, اس میں معین اختر نے جو کہا کہ میرے ماموں نلکے کو گالیاں دیتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے موقع پہ لوگ جو چیز سامنے آئے گی اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پولیس والے آ گئے نا, مکان کا کرایہ نہیں دیا, تو پولیس والوں کو گالیاں کہہ رہے ہیں, اور پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے میرے پاس آ کے پوچھ رہے بھائی یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں, یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون سے پارٹس ہیں بھائی. تو یہ کراچی کے حالات ہیں, تھوڑے دن آدمی یہاں رہتا ہے تو وہ گالیاں سیکھ جاتا ہے. تو جب آپ کی دوسری ہوتی ہے, تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں میرے سسر احترام میں کھڑے ہوتے تھے, تو وہ مجھے اب کیا دینے پہ آ گئے, گالیاں. سسر کی طرف سے الگ گالیاں, سالوں کی طرف سے الگ گالیاں, بیگم کی طرف سے الگ گالیاں, گھر میں گالیوں کا ماحول. تو آپ کا کیا خیال ہے, نفسیات کا ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرے گا؟ کہے گا یہ مولویوں کے پاس ہے بیڑا غرق, اور ایسے مولویوں کے پاس پھر
اس کے پریوار کے لوگ آئیں گے, خاندان والے آئیں گے, بولے گے یار یہ تو گھر برباد کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مولوی بیچارہ ایسا کر کیوں رہا ہے, یہ میرے جیسا نالائق مولوی ایسی کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کی جواب یہ ہے کہ مولوی پابند ہے اللہ کا قانون پیش کرنے کا, اور اللہ کسی کے ذاتی جذبات سے متاثر بولو نہیں ہوتے. اللہ نے سب مخلوق کا خیال کرنا ہے, قانون وہ ایسا نازل کرے گا جس میں سب کا فائدہ ہو. اللہ کہتے ہیں کم بخت جب تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے, تو اتنا اچھے طریقے سے, تو ایک اچھا میاں ہے, اچھا میاں ہے, اور اچھے میاں مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. اچھی عورتیں شارٹ نہیں ہے, ذہن میں رکھو. مردوں میں ذمہ داری کا ریشو کم ہے, مرد سربراہ ہے, جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ماتحت کے لیے کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. سربراہ کی سلیکشن بہت سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. دیکھو کسی ملک کی نیشنلٹی ملنا آسان ہے کیونکہ آپ ماتحت ہو کے رہو گے, اس کا وزیر اعظم بنانا بہت مشکل ہے آپ کو. امریکہ آپ کو نیشنلٹی دے گا, کچھ دیکھے گا آپ میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں, آپ کو پاسپورٹ دے دے گا. لیکن آپ کہیں چونکہ آپ نے ہمیں پاسپورٹ دیا لہذا ہمیں وزیر اعظم بھی بنا دیں. کہ نہیں, وزیر اعظم کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. مختلف ملک آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے, اس میں بھی کچھ معیار ہے ان کا, لیکن وہ اتنا سخت معیار نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہو کہ علاقے کے کونسلر بن جاؤ, وہاں پہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ, نہیں بھائی اس کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. تو پتہ یہ چل, عورت ماتحت ہوتی ہے گھر میں, وہ رعایا کی طرح ہے, وہ عوام کی طرح ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ, اس میں ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے, اس میں بہادری ہونی چاہیے, اس میں غیرت ہونی چاہیے, اس میں وفا ہونی چاہیے. 20 کوالٹی مرد میں ہوں گی تو پھر عورت اس کے ماتحت جائے گی. عورت چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے اوپر ہو, ایجوکیشن میں مجھ سے اعلیٰ, خاندان میں مجھ سے, اب چپ رہ گئے اپنی جب بات آئی تو, خاندان میں مجھ سے اعلیٰ ہو. اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ غیر کفو میں عورت کا نکاح نہ کیا جائے. مرد کو اجازت ہے وہ غیر کفو میں نکاح کرے, کمتر میں نکاح کرے. عورت خاندانی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے آپ سے کم ہے, آپ نکاح کریں, ترغیب ہے. عورت کو ترغیب نہیں ہے, عورت کو ترغیب نہیں, بلکہ غیر کفو میں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی تو نکاح کا لدم ہوگا. کفو کا لفظ معلوم ہے نا, پیرالل, جوڑ کا رشتہ. جو لڑکا 8ویں کا بھاگا ہوا ہے وہ PhD اسکالر کا ہم پلہ اور کفو بولو نہیں ہو سکتا. لیکن 8ویں میں فیل لڑکی وہ ایک ڈاکٹر کی کے ماتحت ہو سکتی ہے, نکاح ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے معاملہ. تو سربراہ کی جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد چونکہ سربراہ ہے اور سربراہ کی کوالٹی چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے, تو مرد اور عورت کا گروتھ ریشو اگر برابر بھی ہو تو سارے مرد نکاح کے قابل اللہ نے پیدا کیے نہیں ہے. کچھ لوگوں کو کنوارا رہنے کے لیے, چرس پینے کے لیے, ہیروئن پینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے, کچھ شیطان کا بھی تو کچھ کام ہوگا نا اس میں, جبکہ یہ اخلاقی بیماریاں عورتوں میں ان کا ریشو کم ہے. تو اس لیے نکاح کے قابل مرد مارکیٹ میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اگر مرد کو 4 کی اجازت نہ دی جائے, ترغیب نہ دی جائے, تو عورتیں مجبور ہوں گی کم تر نیچ لوگوں سے نکاح کرنے پر. اعلیٰ خاندان کی ہوگی, پڑھی لکھی ہوگی, جائے گی میٹرک بھگوڑے میں, تو پھر طلاقیں ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوں گی؟ آج تو میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر لڑکیوں کے میٹرک والوں سے نکاح پڑھا رہا ہوں میں. وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کم وقت نے میٹرک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. مجھے تو لگتا ہے 8ویں پڑھ کے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو جب سوسائٹی میں زیادہ شادی کا رواج ہوگا تو عورت کے پاس آپشن بڑھ جائے گا. وہ مجبور نہیں ہوگی کسی کنوارے سے نکاح کرنے پر. اس کو پتا ہے یہ کنوارا 8ویں پاس ہے, نا 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 نا, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے ڈاکٹر چاہیے, وہ فلاں ڈاکٹر آ خان کا بڑا سینئر ڈاکٹر ہے, ایک ہو گئی کوئی بات نہیں, ابھی میرے پاس آپشن ختم نہیں ہوا, دوسری بیوی بن سکتی ہے, تیسری بن سکتی ہے, چوتھی بن سکتی ہے. تو اس کا فائدہ مرد نہیں اٹھائے گا. مرد تو ڈاکٹر منع کرے گا کہ کیا کر رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہے نا, وہی سسر جو بوٹ پالش کرتے تھے وہی گالیاں دے رہے ہیں.
وہی رشتے دار جو بہنوئی اور داماد کو بٹھا کے چائے پلایا کرتے تھے وہ گلی محلے کے کتے چھوڑ رہے ہیں. اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس دوسری کو فائدہ ہو رہا ہے جس پہ کہ اس کو بھی گھر مل گیا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں, ڈیفینس میں, کلفٹن میں بہت ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں. اب آپ تحقیق نہ شروع کر دیں, کتنوں کی شادی ہم کرا چکے ہیں, دوسری تیسری, کتنوں کی, اور ان کی بیویاں انتہائی غریب خاندانوں کی عیش کر رہی ہیں اپنے شوہر کے پاس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 15-20 سال پہلے ایک ڈیفینس کے تاجر تھے ہمارے جاننے والے, میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میرا گھر بہت اچھی زندگی ہے میری, بالکل خوش باش, بچے بھی ہیں, تو آپ کیا مجھے بھی ترغیب دو گے دوسری کی؟ میں نے کہا ضرور. تو پھر میں نے کہا کسی طلاق یافتہ سے کرو, زیادہ بہتر ہے. ایک طلاق یافتہ غریب لڑکی جس کے بچے بھی 2, تو ان کو وہ پسند آ گئی. میرے سے مشورہ کیا, میں نے کہا کر لو. تو وہ گئے اپنے پیر و مرشد, کسی سے بیعت تھے وہ, ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہرگز یہ کام نہیں کرنا, زندگی تمہاری اچھی بھلی گزر رہی ہے, چوڑے میں آ جاؤ گے بلا وجہ. میرے پاس آئے دوبارہ. میں ان کے پیر و مرشد کو برا نہیں کہتا, ان کی جتنا ان کا علم تھا یا پوری توجہ ہر ایک کی طرف, ہر بات کی طرف نہیں ہوتی. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو طلاق یافتہ غریب لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے ہو, اگر وہ آپ کے پیر و مرشد کی بیٹی ہوتی اور پھر آپ جیسے کروڑ پتی اور جوان بھی, صرف کروڑ پتی نہیں, جوان بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر پکڑا جائے گا, تو میں نے کہا کہ اگر ان پیر صاحب کی بیٹی ہوتی, تو اگر پیر صاحب نہ کرتے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی تو بیٹی پہ ظلم ہوتا. بیٹی کہتی ابا آج میرے پاس ایک آپشن آیا تھا, ایک جوان لڑکا مل رہا ہے مجھے جو پیسے والا بھی ہے, جو مجھے بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے. تو اگر منع کرتے تو یہ بیٹی پہ ظلم ہوتا, اور اگر منع نہ کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. پیر صاحب اپنی بیٹی پہ تو دوسری پہ راضی ہو گئے اور اپنے مرید کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تو پیر ہی غلط ہے, اس کو تو منگل ہونا چاہیے پیر کے بجائے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا آپ پیر صاحب سے بدگمان نہ ہو, پیر اچھے آدمی تھے, کوئی برے نہیں تھے. میں نے کہا نہیں ہوتا, ہر ایک کا دماغ ہر چیز کی طرف نہیں جاتا. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ اتنا ٹائم ہم نے گزارا ہے کہ ہمارے اندر لاشعوری طور پر وہ والے جراثیم آ گئے. تو وہ ایک دم سمجھ گیا, بھائی یار بات تو معقول ہے. کہہ رہے پھر نکاح ہی آپ پڑھائیں. میں نے کہا پڑھا دیتے ہیں نکاح. الحمدللہ 15-20 سال ہو گئے ان کی شادی کو. الگ فلیٹ لے کے دے دیا, بیگم کو گاڑی بھی لے کے دے دی, بیگم کی ٹھیک ٹھاک جیب خرچی بھی, بولو ٹھیک ٹھاک جیب خرچی, اور اولاد بھی ہو گئی اس سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ نفسیاتی ڈاکٹر کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی نا, جو نفسیات کے ڈاکٹر, ٹھیک ہے ٹینشن اٹھائی اس آدمی نے, ٹینشن تو ہوئی نا, کچھ نہ کچھ تو زندگی میں بھونچال آئے, جب پتا چلا تو کچھ ڈنڈے بھی برسے ہوں گے, مارا پیٹا بھی گیا ہوگا, الائنمنٹ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوگی, بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اگر نفسیات کا ڈاکٹر ہے وہ تو کہے گا یار یہ مولویوں نے مروا دیا. کچھ دن پہلے ایک نفسیات کے ڈاکٹر کا کلپ آیا کہ دوسری شادی کرنے سے یہ ہوتا ہے, بیوی پہ یہ فلانا. میں نے کہا یہ صرف اس آدمی کی نفسیات کو فوکس کر رہے ہیں جو 20 لاکھوں خواتین کا کی دماغ ڈپریشن میں جا کے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اس ڈاکٹر کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ فرق ہے اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ جو ڈیفینس کا میں نے ایک واقعہ سنایا, ایسے ایک نہیں ہے, میں چاہوں تو اس پہ کتابیں لکھ سکتا ہوں, اتنے واقعات ہیں. کتنی خواتین کا گھر بس گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا وہ زنا کی طرف جاتی. تو یہ فرق ہے میرے بھائی اللہ کے قانون میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ٹھیک ہے ٹینشن اٹھاؤ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 شادیوں میں یہ نقصان, کوئی بات نہیں یار. جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض ہوتا ہے تو جہاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کیا کوئی نفسیات کا ڈاکٹر کیا کہے گا لڑو؟ بھائی جب ملک کو ضرورت ہے خون دینے کی تو آپ ڈپریشن میں جاؤ, نہیں جاؤ, آپ کو لڑنا پڑے گا قوم کے لیے. اور اس پہ شریعت میں بڑے فضائل ہیں کہ شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے اللہ کی طرف سے گناہ
پہلے معاف ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے. تو جو واقعی مذہبی اسکالر ہوگا بھائی وہ اللہ کے قانون کو فالو کرے گا, آپ کی دنیا کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اس لیے میرے پاس جب آیا کرو 4 شادیوں میں بیان سننے کے لیے, آتے کہ نہیں ہو لیکن ہو جاتا ہے اس پہ, تو جب بھی یہ آیا کرو تو یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ 4 شادیوں کے فضائل میں آپ کی عیاشی کے لیے نہیں بتا رہا. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا, آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ثواب بہت ملے گا. اور حلال میں حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام میں جب ٹینشنیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی, حلال میں ٹینشنوں میں مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. 2 شادیوں والا 20 ٹینشنوں میں رہ کے بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ جو زنا کر رہے ہیں نا بے غیرت, ان کی شکلوں پہ دیکھو کیسی پھٹکار برس رہی ہوتی ہے, کبھی سکون کی زندگی نہیں ہوتی ان کی. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم خوش ہیں اور ہم یہ مولویوں کے دیکھو اتنے بچے ٹینشنوں میں. بھائی ہمارے جتنے بچے ہیں ہم تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا, کیا خیال ہے؟ ہمیں تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا. لیکن ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو وہ ٹینشن ریلیز کرنے کا, وہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے. وہ اولاد سے بڑھ کر تھوڑی کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کوئی چیز. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ مذہبی لوگوں میں جو سرسوں کے تیل کے فضائل بیان کریں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو جن چڑیل بھوت ان کو تو بڑی قدر سے لوگ دیکھتے ہیں, تو مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے نہیں. ایکچولی مذہبی اسکالر کا کام ہے آپ کو اللہ کا قانون بتانا, چاہے آپ کی دنیا کا اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو. کتنے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ تجارت حلال ہے, ہم کہہ دیتے ہیں حرام ہے, کہتے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو اسی وجہ سے وہ سجدے بھی نہیں کرتے, پھر وہ پاؤں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, لگانا بھی نہیں ہے کہیں شروع ہو جائے. تو جبکہ یہ جو دوسرے اسکالرز ہوتے ہیں ان کو سجدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بہت جھکے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, بس ناک رگڑنا رہ گیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا یہ ذہن میں یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ ان کے عقیدت سے ہمارے کام بن جائیں گے, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا, ان سے پھونک لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی مذہب کا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ لوگ پیغمبروں پہ سب ایمان نہ لے کے آ جاتے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اگر نوح علیہ السلام ان کو دنیا کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے تو 40-50 لوگ ایمان لاتے, پوری قوم ایمان لے آتی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اگر لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے, آپ صرف وظیفے دے رہے ہوتے, یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانا اور ان چیزوں میں لوگوں کو, لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہمارے نبی کی دعوت پر, تو آپ کو مکہ سے نکالتے؟ نہ نہ نہ, آپ جو آئے قوم کے خلاف. یہ چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت. لوگ کہتے اس سے تو ہم جب مذہب باپ دادا کا چھوڑیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی. توڑ دو بھائی. بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. خباب ابن ارت ایمان لے کر آئے, گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا ان کو. تو مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سرسوں کے تیل کے فضائل بولو نہیں ہے, وہ گنجے کے سر پہ بال نکالنا بولو نہیں ہے, وہ کرونا کے کہوے کہ کووڈ میں یہ والا کہوا پیئیں, یہ والا کہوا پیئیں, یہ نہیں ہے. جن چڑیل بھوت بھگانا منہ سے نہیں ہے. مذہب کا ٹاپک ہے اللہ کا قانون بتانا. اللہ کی نظر میں یہ حلال ہے, یہ حرام. ان باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب دیکھو مذہب کا ٹاپک ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ملانا. لوگوں کو کس سے ملانا؟ اللہ سے. تو یہ کیسا مذہب ہے, وہ مذہب کیسے برحق ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے کٹا کے مذہبی اسکالر کے سامنے سجدے کروانا شروع کر دے. تو وہیں سے بات ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی عبادت سے ہٹا کے آپ کو مخلوق کی عبادت پہ لگا دے. یہ غیرت کے بھی خلاف, اور اس میں ہماری انسلٹ ہے, مخلوق کی, انسان کی انسلٹ ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا اس مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کمتر کے سامنے سجدہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا, تو سورج ہمارا نوکر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو ہمارے کام میں لگا ہوا ہو وہ خدمت گزار ہو گیا. تو آپ اپنے خادم کو سجدہ کرتے ہو ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جو گائے میں نے بنائی یہ بھی تمہارے لیے مسخر کی ہے, تمہاری خدمت کے لیے. تو جب قرآن نے کہا نا یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے,
تو تقدس ان تمام چیزوں میں ختم کر دیا. اب کوئی چیز مقدس نہیں ہے سوائے انسان کے, کیونکہ انسان اپنے ماتحت اور غلام اس کو کبھی مقدس نہیں سمجھتا. غلام اپنے آقا کو مقدس سمجھتا ہے, مولا اپنے خادم کو مقدس نہیں سمجھتا. تو اللہ نے کہا پوری کائنات انسان کی خادم ہے, لہذا اس پوری کائنات کے لیے تم مقدس ہو. یہ کائنات اور گائے اور ان کی بنی ہوئی چیزیں تمہارے لیے مقدس نہیں ہے, تم مقدس ہو. اس کو گائے کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, سورج کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے, چاند کو چاہیے تمہارے سامنے سجدہ کرے. تو جو خدا ہمیں توحید سکھا رہا ہو, صرف میرے سامنے جھکنا ہے, وہ غیرت مند بھی ہے اور ہمیں رسپیکٹ بھی دے رہا ہے کہ جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے اسی کے سامنے جھکا رہا ہے. اور جو خدا ہمیں اپنے سوا کسی اور کے سامنے جھکانے کا آرڈر دے رہا ہے, اس کا مطلب اس میں غیرت بھی نہیں ہے اور یہ ہماری انسلٹ بھی بولو کر رہا ہے, یہ ہمیں ہماری بھی توہین کر رہا ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے جو شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, ویسے جیسے آسمان کی بلندیوں میں سے گرا زمین کی پستیوں میں چلا گیا. ہم سب سے مقدس ہیں بھائی اس کائنات میں, کوئی جھکے گا تو ہمارے سامنے جھکے گا اس مخلوق میں. سورج ہم ہمارے سامنے سجدہ کرے, آگ ہمارے سامنے, یہ بت ہمارے سامنے سجدہ کرے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں, یہ ہمارے جب ہم مندر میں جائیں یہ جھکے ہمارے سے, یہ ہمیں سلام کریں نمستے, یہ ہمیں سلام کریں. ہم نے ان کو بنایا ہے تو یہ ہمیں سجدہ. ہم کس کے سامنے جھکیں گے بھائی؟ اللہ کے سامنے. ہم مزار کے سامنے نہیں جھکیں گے, قبر کے سامنے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بس خلاصہ کہ اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک اپنا تعارف کروایا اور بتایا میرے جیسا کوئی نہیں ہے, لہذا میری عبادت کرو اور عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں. اسی عبادت میں اس اللہ نے بتایا بھی کہ میری عبادت تم نے کرنی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی اس اللہ نے بتایا. تو اگر اللہ نہ بتاتا, ہم خود سے عبادت کے طریقے وضع کرتے تو ہم لوگوں کو بتوں کی عبادت پہ لگا دیتے, مزاروں کے طواف پہ لگا دیتے, پیر و مرشد کے پاؤں کے تلوے چاٹنے پہ لگا دیتے, جیسے کہ دنیا نے لگا دی. لیکن چونکہ اللہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو اللہ نے ہمیں عبادت پہ لگایا. کیا خوبصورت عبادت ہے, 5 ٹائم نماز پڑھو, 5 ٹائم نماز پڑھو. یہ کس کا قانون ہے بھائی؟ اللہ کا. کتنا مزیدار, کتنا اٹریکٹیو. پھر اللہ نے ہمیں لگا دیا بھائی سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالو. وہ زکوٰۃ کس کو دو؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں میں ڈیوائڈ کی جائے گی. پیسہ یہاں ہم نے اس کی جگہ صدقے کے بکرے لے آئے ہم, جس کا اللہ نے ہمیں کہا ہی نہیں, جس کا اللہ نے ہمیں, بولو نا کیا ہو گیا, گم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو بکرا تو صدقہ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, تو بکرا کیوں؟ تو یہی تو جواب ہے, جب کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو بکرا کیوں؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے. نہیں آئی سمجھ میں. لوگ کہتے ہیں تو بکرے میں کیا خرابی ہے؟ یہی خرابی ہے کہ جب کچھ بھی کیا جا سکتا تھا تو بکرے کی زندگی کو کیوں چھین رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو غریب کا اس میں فائدہ ہے بکرے کا, بکرے میں نا جتنے کا بکرا آتا ہے آپ اتنے پیسے غریب کو دے دو, اس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو غریب نشئی بھی ہوتے ہیں, گٹکے پان میں اڑا دے گا, پیسے دینے میں نقصان یہ ہے اس لیے ہم بکرا دیتے ہیں. تو بھائی غریب کو پھر بکرے سے زیادہ ضرورت راشن کی ہے, آٹا, دال, گھی, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو جتنے کا بکرا آتا ہے اتنے کا راشن ڈال دو. آپ کہہ سکتے ہو نہیں وہ راشن کو جو ہے نا وہ کھائے گا تو وہ کیٹو ڈائٹ کا آج کل ڈاکٹر بہت مشورہ دے رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں پروٹین والی غذا کھلائی جائے, اس کو بکرا کھلایا جائے. یہ دال وال کھائے گا تو جو ہے نا اتنی, اول تو سوچتا کون ہے, پاگل ہو گیا. غریبوں میں تو پروٹین کی ویسے ہی کمی نہیں ہوتی. خیر, تو آپ نے کیا کیا, نہیں جی تو پروٹین تو کوئی بات نہیں, گائے کھلا دو, گائے سستی ہوتی ہے, اس میں ڈبل گوشت آ جائے گا, وہ غریب پورے خاندان کو کھلائے گا گائے کا گوشت. نہیں جی گائے کے گوشت میں بیماریاں ہیں, بکرا ہی کھلانا ہے, بکرے میں بیماریاں کم ہیں, تو ٹھیک ہے پھر خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو, پورا بکرا مہنگا پڑتا ہے, دکان سے خرید کے سستا. نہیں جی بکرا ہی کاٹنا, اس کا مطلب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. پھر
تمہیں تمہاری گوٹ سوئی اٹک گئی ہے بکرے پہ آ کے. یہ جاہلانہ عقیدہ ہے کہ بکرا کا خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, اسلام میں جانور قربان کرنا صرف بقرہ عید میں اور عقیقے میں اور حج میں دم کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور حلال کرنا گوشت کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی عبادت نہیں ہے. نہ یہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اس سے بکرا ٹل گیا بیچارہ. تو پھر بقرہ عید کا کیا مقصد ہوا بھائی؟ دیکھو فقہا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے. آپ نے قربانی کا جانور باندھا ہوا تھا, 3 دن تک ذبح نہیں کیا, تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا, اب قربانی کا آپشن ختم, اب نہیں ہے. اب اس کو صدقہ کر دو, پورا گائے پکڑا دو کسی کو, کیونکہ وہ قربانی کے 3 دن ہی تھے, وہ ختم. اب یہ آپشن ختم. ہم نے پورے سال صدقے کے بکروں کے آپشن رکھے ہوئے. یہ جہالت ہے بھائی, کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی عبادت ہے, تو اس میں انسان ایڈیشن کرتا ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صدقہ کرو, پیسے دو. اور جن بکروں کو پنجروں میں قید کیا ہوا ہے نا صدقے کے بکروں کے نام پہ, خدا کی قسم ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. کئی دفعہ مجھے گاڑی روک کے مجھے خیال ہوا 5-10 روپے کا لوسن لے کے اس بکرے کو کھلا دوں. تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, تو کوئی کالی مرغی, کوئی کالا بکرا, کوئی سفید بکرا, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. غریب کو راشن دے دو, پیسے دے دو, گوشت کھلانا ہے تو دکان سے خرید کے گوشت دے دو, بکروں کو بھیٹ مت چڑھاؤ. تو زکوٰۃ ہے اسلام میں. تو پھر اسلام میں روزہ ہے, کتنی خوبصورت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے روزہ پتہ ہے کیوں مشروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کم کھانا پسند ہے. محرم کی دیگیں, ربیع الاول کے حلوے, شب برات کے حلوے, لڈو, مٹھائیاں, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ چیز جو موٹاپا لائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے موٹاپے کو سخت ناپسند کیا ہے. ناپسند نہیں بلکہ سخت. ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, وہ موٹاپا جو کھا کھا کے ہو. ہم نے ظلم یہ کیا, ایک تو کھایا بھی اور اس پہ مذہب کا لیبل بھی لگا دیا. ابے یہ تو شریعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کھاؤ یار, جائیدادیں کھا جاؤ آپ, لیکن شریعت کا لیبل تو نہیں لگاؤ نا. ہم مٹھائیاں پھوڑ پھاڑ کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے. کھانے کے بعد میٹھا کھا رہے ہیں, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے, بھوکا رہنا سنت ہے. بھوکا رہنا سنت ہے میرے بھائی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور بھی بخاری کی حدیثوں, صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نبی نے دنیا کی صرف ایک چیز کثرت سے رکھی ہے, بیویاں, بس. اس کے علاوہ آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف بولو نہیں گئے. کھانے میں انتہائی قناعت, بستر آپ کا سادہ, زمین پہ کھجور کی چھال, نہ کوئی بنگلہ بنایا, نہ کوئی لگژری لائف تھی آپ کی, کپڑے بھی آپ کے سادہ سے, اکثر پیوند لگے ہوتے اس پہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے دنیا کی چیزوں میں صرف ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ کثرت نکاح. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے, کیونکہ اس کا دیکھنے میں دنیا لگتی ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اس میں عورتوں کو عزت ملتی ہے, گھر ملتا ہے. اور ہم اس میں کنجوس, 1 نمبر کے کیا ہیں؟ کنجوس. اس میں دوسری پہ کروڑ پتی آدمی کی بھی جان نکلتی ہے, اور باقی سب کچھ کھا جاؤ, یہ بھی کھا جاؤ, وہ بھی کھا جاؤ. افطاری پہ دسترخوان پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی کھائے گا کیا, بس کر. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے نا, بس یہ آج رمضان بھی ہے نا, 2 منٹ لے لوں, ایک چٹکلا ہے, بڑا فریش ہو جاؤ گے آپ لوگ. ایسے بھی کون سا کچھ کھانا کھانا ہے آپ لوگوں نے گھر جا کے, ابھی کیا کرنا ہے, روزہ ہے تو سوکھے سوکھے آئے اور سوکھے سوکھے جاؤ. ایک بدعتی مولانا جو یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, یہ بھی کھانا سنت, وہ بھی کھانا سنت, فلانا کھانا بھی سنت, تو کھا کھا کے نا انتقال ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہوا, کسی کے گھر تیجا تھا, کسی کیا میت ہوئی, تو اس نے تیجے کی دیگیں پکوائی ہوئی تھیں. تو ان مولانا صاحب کی بیوہ نے بچوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں کھانے پہ بلایا ہے, تھوڑا کھا کے نہ آنا, باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی. کہ جو چیز میری موت کا سبب بنی, میرے بچے اس میں کنجوسی کر رہے ہیں. ہمارے نانا مسجد کے امام تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, 99 سال کی عمر میں فوت ہوئے وہ, اور 95 سال تک کھڑے ہو کر تراویاں پڑھتے تھے ماشاءاللہ. تو ایسا لمبا قد, گورے چٹے, بڑے, اللہ نے ایک پرسنالٹی تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور سخاوت بہت ماشاءاللہ. جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ دل بڑا ہوتا ہے, زندہ رہ لیتے ہیں. کنجوس آدمی تو ٹھٹک
وہ جو ہے نا وہ دل تنگ ہوتے ہوتے ہی مر جاتا ہے کہ یہ یہاں چلے گئے یہاں چلے گئے. تو سخی لوگ زیادہ زندہ رہ لیتے ہیں. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے بھی مزاحیہ بہت, موٹے نہیں تھے وہ بھی, دبلے تھے لمبے. تو وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, کہتے تھے ایک بدعتی مولوی تھے, خوش مزاج تھے, تو خوش مزاج ہونے کی وجہ سے بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی ہوگی. تو وہ یہ سناتے تھے کہ ہم چھوٹے بچے تھے, ہمیں بٹھا کے نا کہ دیکھو ایک بدعتی مولانا تھا, کھا کھا کے مر گیا. تو کسی کے ہاں تیجا تھا, تیجا ہوتا ہے نا میت کے سویم پہ دیگیں پکائی بھی ہوتی ہیں, تو اس مولانا کے بچوں کو بھی دعوت تھی. تو بیوہ نے کہا, مولوی صاحب کی جو بیوہ تھی اس نے بچوں سے کہا دیکھو تھوڑا مت کھانا, باپ کی روح کو تکلیف ہو, وہ مرا ہے جس وجہ سے ہے. خوب ٹھوسنا, بچے کھا رہے کھا کے نا بچوں سے چلا ہی نہیں جا رہا نا. بچوں نے سوچا کہ اب چلا نہیں جا رہا, تو دو آدمیوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے نا پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں بچے. ان کا خیال تھا ہماری ماں خوش ہو جائے گی, باپ کی روح خوش ہونا, وہ اماں دیکھ کے کیا ہو جائے گی, خوش ہو جائے گی. اماں کہے گی واہ واہ واہ. تو جب یہ گھر پہنچے ماں نے رکھ کے چماٹ لگایا, بولا بغیر تو تمہارے باپ کو اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جاتا تھا اور تم چل کے آ رہے. ہمارا تو بھائی یہ والا مذہب بن چکا ہے, مسلمان ہر وقت کھا رہا ہے, شب برات کے حلوے الگ کھا رہا ہے, تیجے الگ, میت کے 40ویں الگ, نیاز الگ, پتہ نہیں کھائے جا رہے. بھائی روزے سنت ہے, کھانا سنت نہیں ہے. نبی نے فرمایا بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا معدہ ہے, یعنی اللہ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ بھرا ہوا برا لگتا ہے. حرام نہیں ہے زیادہ کھانا, کھا لیں آپ, ترغیب نہیں ہے, اس کی ترغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہے, اور ہم دو کا کھانا ایک کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. خیر, تو رمضان کے روزے یہ بھی عبادت ہے بھائی. اللہ کو پتا ہے ویسے کم وقت بھوکے رہتے نہیں ہیں, تو میری خاطر کیا کرو, بھوکے رہو, تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا عبادت ہے. کھانا والا اچھا دیکھو کھانے بھی اللہ نے کون سے رکھے ہیں. اسلام میں چند کھانے سنت ہیں, ایک بقرعید کا کھانا, ایک ولیمے کا کھانا, ایک عقیقے کا کھانا. تینوں گوشت ہیں, میٹھا اس میں بھی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تینوں کیا ہیں؟ بقرعید میں روزہ حرام, 4 دن روزہ حرام ہوتا ہے, 3 دن بقرعید کے, چوتھا دن بھی حرام. کیوں حرام ہے؟ تاکہ کھا سکو. یہ 4 دن میں کھانا سنت ہے. لیکن یہاں بھی لڈو نہیں ہے, گوشت کھلایا جا رہا ہے ہمیں. بچہ پیدا ہو گیا, 10واں بھی ہوا ہے, تو فیملی پلاننگ والے تو تباہی میں چاہتے ہیں, ہائے ہائے برباد ہو گیا. جتنے فلاسفر آئیں گے بڑے بڑے آپ کے جو آج کل افلاطون آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ غربت میں اضافہ ہو گیا, ایک اور بچہ آ گیا, 10 بچے ہو گئے. لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے پہلے بچے پہ بھی عقیقہ, 10ویں پہ بھی کیا ہے. اگر 2 ہی بچے اچھے ہوتے تو اللہ تیسرے پہ عقیقے کا حکم نہ دیتا. اللہ کہتے ہیں پینلٹی لگے گی, سارا تو تمہارے ہی بچے کھا جائیں گے. رزق تو بہت محدود ہے اس زمین پہ, میں نے تھوڑا سا پیدا کیا ہے, میں نے تو بہت تھوڑا سا پیدا کیا ہے. تمہارے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ذخائر بھی نہیں ہے, بچے پیدا ہوں گے بھوکے مریں گے. تو لہذا سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کہتا ہے تیسرا پیدا ہو رہا ہے تو بھی, اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکے میں شاید 2 اس لیے ہوں کہ وہ کھائے گا بھی اور کما کے کھلائے گا بھی. اسلام میں کھلانا کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. عورت کے ذمہ صرف کھانا ہے. اسلام کہتا ہے مرد کے ڈبل ذمہ داری, کھائے گا بھی مرد کھلائے گا بھی ہے. تو بکمبا دلے کہہ رہا ہوں کہ کھا رہا ہے, کھلانے میں آج کل کم فوکس کیا ہوا اس نے. اچھا خیر, تو اللہ میاں نے کہا کسی کے 19.25 سے جب 19 ہوں گے تو بھی کتنے بکرے, لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1. تو اللہ میاں تو خوش ہو رہے ہیں. شریعت تو یہاں بھی مٹھائی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بچے کی پیدائش پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں. میٹھا ہے ہی نہیں بھائی, میٹھا اگر ہے تو کھجور ہے. تو اس میں بھی شریعت نے بکرا, 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے, وہاں بھی گوشت جو موٹاپا نہیں لاتا. اور ولیمے میں کیا ہے, ولیمہ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں, لیکن حدیث میں جو صراحتاً ترغیب ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری ہی کاٹ دو. اس میں ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکری, تو وہاں بھی بکرا آ گیا میرے بھائی.
تو مسلمان تو گوشت خور ہوتا ہے, مجبوری ہے کیا اس کی. تو ہم آ گئے مٹھائی خوری پہ, تو لڈو, مٹھائیاں, حلوے, مانڈے, یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کہتے ہیں محبوب کو, فراق کا معنی جدائی, تو ہم محبوب کی جدائی میں نبی کے غم میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو گئے, ہاتھی ہو گئے. اللہ کی محبت میں آج مسلمان دبلے ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, موٹا ہو رہا ہے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, رستم پہلوان کے دوست بن گئے ہم لوگ. تو قدرت نے جن کو نیچرلی جن کا وزن زیادہ ہے, بہت سارے صحابہ میں بھاری جسم والے بھی تھے, کم کھاتے تھے لیکن جسم بھاری تھا, وہ تو قدرت کی طرف سے ہے, عیب کی بات نہیں ہے. وہ موٹاپا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جو کھا کھا کے آیا ہو. تو رمضان ہمیں کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر جس کا وزن 70 کلو تھا تو رمضان کے بعد وہ کم ہونے کے بجائے 170 کلو کا ہو جاتا ہے. وہ اس میں صرف 100 کلو کا اضافہ ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. تو بھائی کنٹرولنگ پاور بڑھاؤ رمضان میں, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی بڑھے اور کھانے پہ کنٹرول کی طاقت بھی بڑھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.